کہ آپ دیکھیں 2000 سے زیادہ اس وقت فلسطینی قتل ہو چکے ہیں، جن میں 650 سے زیادہ بچے ہیں، 450-500 سے زیادہ خواتین ہیں۔ یعنی اس طرح سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، پانی سے بھی سستا ہے یہ خون جسے بہایا جا رہا ہے۔ اور آج ہماری پوری قوم کرکٹ پہ لگی ہوئی ہے، پوری قوم ورلڈ کپ پہ لگی ہوئی ہے، پوری قوم اس انتظار میں ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرپٹ سیاستدان جب واپس آئے گا اس کا استقبال کیسے کیا جائے گا۔ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے نا، یہ مردہ قوموں کی نشانی ہے۔ سنی کتاب کا حوالہ ہے میرے پاس، جنت کے 8 دروازوں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو جنت کے دروازے پہ جو بھی جائے گا وہ علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھے گا، تو بہتر نہیں ہے دنیا میں پڑھ لے۔ جب وہ آئے گا، اور وہ بس آنے والا ہے، یہ بھی بتا دوں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گا، لیکن عصر ظہور اپنے متوقع حالات اور نشانیوں سے قریب آ چکا ہے۔ وہ آنے والا ہے، وہ جس دن آئے گا اس دن پتہ چل جائے گا صحیح مولا کسے کہتے ہیں۔ آپ بھی ہوں گے یہیں پہ، ہم بھی یہیں پہ ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں۔ مہم یہی ہے، کیونکہ زبان سے الاجل کہہ دینا الگ ہے، اور کربلا میں امام کو دیکھ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا کربلا الگ ہے۔ اور کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے، کربلا میں پہنچ کر امام کے لشکر میں ہونا کمال ہے۔ ورنہ کربلا تو شمر بھی تھا، کربلا میں عمر ابن سارے لوگ تھے، مگر امام کی طرف ہونا کربلا میں کمال ہے۔ جو نوجوان باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے کہتا ہے میں 60 kg کا وزن اٹھا سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے اکھاڑے میں اتر آؤ میں تم لوگوں کو زمین پر بچھاڑ دوں گا، یہ اتنا پاور ہے۔ یعنی جسمانی پاور پر انسان ناز کرتا ہے، جس طرح عمرو ابن عبدود ناز کرتا تھا، جس طرح مرحب و انتر ناز کرتے تھے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں تجھے یہ تو پتا چل گیا تمہاری جسمانی طاقت کتنی ہے، لیکن کیا کبھی تم نے اندازہ لگایا کہ تمہاری روحانی طاقت کتنی ہے؟ یہ آج کس کو پتا ہے کہ میرا روحانی پرسنٹیج کتنا ہے؟ 10%، 20%، 30%، کتنا پاور ہے ہمارے روح میں؟ کربلا میں وہی ٹکا جس کی روح بلند تھی، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ فرمایا جب حضرت نبی مکرم کی خبر خوش لے کر حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئی نا کہ سردار ابو طالب آپ کو اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے، مبارک ہو مبارک ہو، تو بے ساختہ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، تم نے مجھے بشارت سنائی ہے، میں اس کے بدلے میں تمہیں بشارت سناتا ہوں 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا۔ اس درجے کا علم بتائیے جا کر ان لوگوں کو جو حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہیں جا کر بتائیں کہ قرآن مجید میں صرف 24 نبیوں کا نام ہے، 1,24,000 نبیوں میں صرف 24 نبیوں کے نام اللہ نے لیے ہیں، باقی نبیوں کے نام ہمیں ائمہ نے بتائیں، سرکار نے بتائیں، مولا علی نے بتائیں۔ وہ جو 24 نبیوں کے نام قرآن میں اللہ نے نازل کیے ہیں، قرآن نازل ہونے سے پہلے یہی وہ 24 نبی ہیں جن کے نام حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں نظم کر دیے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ہماری حقیقت ایک ہے، جلوے 2 ہیں، وجود محمدیہ اور وجود حیدریہ ایک ہے، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو جز کا حصہ بن جائے پھر اسے اللہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ صمد کو کہتے ہیں اور صمد بے نیاز کو کہتے ہیں، اور جز کا محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں اور ایک بڑی قربانی کی صورت یعنی نہر کی قربانی کی صورت میں کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن، آپ کو تشنیع کرنے والا، آپ کو تانا دینے والا ہی بے اولاد رہے گا، بے نام و نشان رہے گا۔ یہ نبی کے دشمنوں کو بے نشان رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ اگر کہیں کہیں پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ کہیں کہیں اگر کسی ملک کے اندر پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کچھ، تو یہ زیادہ عرصے نہیں چل پاتا یہ پودا، بہت جلدی یہ سوکھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ایک عنوان رکھا ہے، اور اس عنوان کو لعنت کہتے ہیں۔ اللہ کی آواز یعنی میرا دل بن گیا ہے، اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو، 12 سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔